علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب فرمایا نبی اعلان فرمانے، اعلان کیا فرمانا ہے؟ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے، نبی اعلان فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دے، اے نبی مدینے کے اندر ابھی آئے نہیں، مکے کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے، اے نبی آپ اعلان فرما دیں۔ اعلان کیا فرمانا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے میرے صحابہ، میں نے مکے کے اندر جب تبلیغ شروع کی، میرے رب کی وحدانیت کی طرف جب لوگوں کو بلایا، میرے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینکا گیا، طائف میں مجھے لہولہان بھی کیا گیا، مجھے شیب ابی طالب کی گاڑی میں محصور بھی کیا گیا، میں لوگوں کو رب کی طرف بلاتا تھا، مجھے آگے سے گالیاں دی جاتی تھی، ارے میں سجدے میں جاتا تھا، میرے اوپر اوجری ڈال دی جاتی تھی، لیکن اے میری امت سوچ لو، جب میں آیا میرے آنے سے رب نے تمہیں وہ مقام عطا فرما دیا، تم ساری کائنات کی امتوں سے افضل امت بن گئی، تمہیں رب نے جہنم کے کنارے سے نکال کر جنت عطا فرما دی، تمہیں رب نے شعور عطا فرما دیا، تمہیں رب نے زندگی عطا فرما دی، لیکن ان تمام چیزوں کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ایک اجر مانگتا ہوں المودۃ فی القربى۔ ارے قیامت تک آنے والی میری امت میری آل سے پیار و محبت کرنا ہے۔ اب صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اعلان ہو گیا محبت کرنی ہے آل سے، تو یا رسول اللہ یہ بتائیے نا آل میں ہیں کون کون جن کی محبت ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ اب یہ فرض چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے پوچھنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میری مودت کون ہے، میری آل کون ہے، میری ذریت کون ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ذریت وہ ہوتی ہے جو بیٹے سے نسل بھی ہو یا بیٹی کی نسل ہو، ارے جو نسل آگے چلتی ہے اسے ذریت کہتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ مجھ سے پوچھنے والوں، رب نے جن کی محبت جن کا احترام تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ حضرت علی ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وہ فاطمہ ہیں۔ ارے رب نے یہ فرض کر دیا ہے، جس طرح تم پر نماز فرض کر دی گئی ہے، جس طرح تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، جس طرح 5 وقت تم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے دوڑے ہوئے آتے ہو، تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی اس لیے کہ تم فرض ادا کر رہے ہو، جس طرح نماز فرض کر دی گئی ہے، فرمایا میری آل کا ذکر بھی اس طرح فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہر بندے نے بعد مسواک اٹھائی ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ آقا کی سنت ہے، مسواک آقا کی، نماز پڑھتے دوران فوراً امامہ باندھ لیتے ہیں، کیا یہ آقا کی سنت ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ آقا کی سنتوں کا تو حیا آتا ہے، تو آقا نے جس بات پر زور دیا اس بات کا حیا نہیں آتا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری آل سے پیار کرنا۔ میرے آقا کو پتا تھا قیامت تک آنے کا حالات پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کہ ایک وہ وقت آئے گا میرے نواسہ کو کربلا کے میدان میں جو لوگ شہید کریں گے، وہ بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح میرے آل کی محبت بھی فرض ہے۔ اور پھر اموا دفعہ کہتے ہیں پنجتن پاک، لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں بھائی آپ نے ان کو پنجتن پاک کیسے کہہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نبی ہم نے تیری آل کو صرف محبت ہی فرض نہیں کی بلکہ ہم نے انہیں پاک بھی فرما دیا۔ رابطہ قرآن کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی ہم نے تیری آل کو پاک کر دیا ہے۔ یا اللہ جس آل کو پاک کیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میرا داماد علی ہے، فرمایا وہ میرا نواسہ حسن و حسین ہے۔ اس لیے بیدم فارسی پکار اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات
یہی میری آل ہے، یہی ان کی محبت پر فرض کر دی گئی ہے، ان کے ساتھ پیار کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ یا رسول اللہ جس کی کس کی شفاعت ہوگی؟ فرمایا جو میری آل کی عزت اور تکریم کرے گا، جو میری آل کی مدد کرے گا، فرمایا میں اس کی روز قیامت شفاعت کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے ہمیں روز قیامت نبی کی شفاعت مل جائے، لیکن جب 10 محرم آئے تو ہم نعوذ باللہ کہنے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں جی یہ تو جناب آپس کا سیاسی معاملہ تھا۔ نہیں، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب باقی نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی ان کی بیعت کر لی، جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی، جب نبی کی آل، نبی کی نواسہ ہیں جنہیں آقا اپنی پشت پر سوار کرے تو عمر فاروق کہیں کہ کتنے سوئے سوار ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا عمر ذرا یہ بھی تو دیکھ، فرمایا کتنی سونی سواری ہے، تو میرے آقا نے فرمایا عمر ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار بھی کتنے خوشنود ہیں، ان کی شان بھی کیا ہے۔ تو 10 محرم حرام کو ہماری مسجد کے اندر جو ہے ہر سال یہاں پر پروگرام ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ چندہ کریں تو آپ کوشش کریں کہ نیاز حسین جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے۔ میں نے تقریر میں ایک دن کہا کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ کس کے ساتھ ہوتے؟ کس کے ساتھ؟ یہ اپنی گل کرنا تو خالی جواب دے، کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ بات فرمائی سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بنو امیہ بنو عباسیہ مجھ سے بغض اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم اگر علی کے دور میں ہوتے تو میں علی کا صفائی ہوتا۔ امام مالک کی اٹھا کر تاریخ پڑھیں، آپ کو اس لیے کوڑے مارے گئے کہ آپ کی رگوں میں، آپ کی خون میں نبی کی آل کی محبت تھی۔ امام شافعی کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کو اس لیے ظلم و ستم کیے گئے کہ آپ نبی کی آل سے محبت کرتے تھے۔ ایک بندے نے میسج کیا فیس بک پر، اسے کہا کہ جو آپ نے بات کی اس کا حوالہ دیں۔ آپ نے کہا علی کے ساتھ ہوتے، میں نے کہا وہ تو بات امام اعظم نے کی تھی، میں اپنا میں دیکھیں نا، میں چاہوں میں ڈیور میں سفر کروں، میں چاہوں جناب میں شان وہاں سے سفر کروں، لاکڑ پاس سفر کروں، کہ بندہ پوچھے جناب حوالہ دے ہو، میں کہوں گا میری چاہی سے میں مرضی سفر کروں، تو مجھے بتائیں کہ علی کے مقابلے میں کون تھا ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو؟ تو کیا جب حضرت علی کا دور تھا علی کے سپاہی نہیں ہوتے؟ ہم علی کے ساتھ نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، لیکن امام علی مقام ہم آج 1400 سال بعد محرم الحرام کا مہینہ آئے تو ہم سینے کھول کر آپ کا تذکرہ کر کے یہ بتاتے کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی نامہ، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے مصطفی بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کہا جاؤ، کوفے والے کہہ رہے ہیں آ کر بیٹھ کرو، جاؤ جا کر پوچھو کیا ہے۔ حضرت مصطفی بن عقیل اپنے ننھے بچوں کے ساتھ کربلا میں کوفے میں گئے، 40,000 لوگوں نے مصطفی بن عقیل کی بیعت کر دی۔ کہا بلاؤ امام علی مقام کو، یزید کا دور بڑا شرابی اور زانی دور ہے، بڑا خراب دور ہے، امام علی مقام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مصطفی بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ سیدنا امام حسین آ جائیے، میں یہ کوفے والے 40,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ یہ خط جب مدینے میں پہنچا، امام علی مقام 70 کا نثاروں کو لے کر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں۔ ادھر صبح 40,000 لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن جب مغرب کا وقت آتا ہے سارے لوگ امام مصطفی بن عقیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے دروازے پر جاتے ہیں، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں او میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں اور نبی کے نواسے کو کربلا میں لانے والوں، تمہارے دروازے کی بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا سیاسی عادل ہے، ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، لیکن امام علی مقام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنی آل کو لے کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اپنا گھر بار لے کر کربلا کے میدان میں حاضر ہو گئے۔ اس لیے ہم جمعے کے بعد کھڑے ہو کر امام علی مقام کو جب نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہم کہتے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ میں تو ہم دسا کہ وہ 20 سال ہوئے تو کوئی آرڈر نہیں کہ تسا پورا 3 منٹ 16 کے تقریر کرنی ہے، 25 شعر پڑھنے
کوئی وہ میں سمپل تقریر بھی کرنا جمعہ ہو جاسی لیکن تو سانے تو پریشان رہو ہاں جی یہ کعبہ بھی کوئی ہے نہیں جناب ہونا بعد دفعہ ہے نہیں جناب تلی دے والی گل اس نال کوئی بڑے اور مکھ لیتی ہے تو ذرا اپنی ایمان کھولو نا ہم امام علی مقام کے دور کے ساتھ ہوتے کہ نہیں ہوتے سارے ہاتھ بلند کر ہوتے ہم یزید کے مخالف ہوتے تو پتہ ہے روز قیامت کس کے نام سے پکارا جائے گا روز قیامت یہ ہوگا کہ سنی کھڑے ہو جائیں شیعہ کھڑے ہو جائیں علی خان صاحب کھڑے ہو جائیں چودھری صاحب کھڑے ہو جائیں قاضی صاحب کھڑے ہو جائیں نہیں فرمایا روز قیامت تمہارے اماموں کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا ارے جب اعلان ہوگا حسینی کھڑے ہو جائے تو وہاں پر ہم سارے کھڑے ہو کر دیں گے ہمارا امام حضرت امام حسین تھا ہم اپنی مسجدوں میں ہاتھوں کو بلند کر کے امام حسین یہ کہتے تھے جن کو دھوکے سے کوفے بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جب روز قیامت اعلان حسینیوں آ جاؤ تو ہم امام حسین کے لشکر میں پھر شمع سے کوئی نہ پھریں آج کا جس بندے ووٹ نہیں دیتے نا جتنا پارٹی جیتا نا اس سے جشن جا سکتا ہے اگلے آسن کو رائے پترا تو اشتہار ہوئے دے نارے دیوزے راؤنڈ کو لوں گے کہ آج کا تو میڈیا کا دور ہے تو کوئی بندہ نہیں جاتا ہاں جی جاتا ہے کہ نہیں جاتا نہیں جاتا تو مجھے یہ بتائیں جو وہاں پر حسین سے چڑھتے ہوں گے تو کیا وہ حسین کے لشکر میں وہاں حسین کے سپاہی وہاں پر حسین کے قافلے میں شامل ہوں گے رب فرماتا ہے کہ روز قیامت کس کے نام سے پکارا جائے گا اماموں کے نام سے تو جب حسینی کا اعلان ہوگا ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق بھی اس قافلے میں ہوں گے عمر فاروق بھی اس قافلے میں ہوں گے عثمان ذو النورین بھی اس قافلے میں ہوں گے بلال بھی اس قافلے میں ہوں گے عمار بن یاسر بھی اس قافلے میں ہوں گے نبی کے صحابہ بھی اس قافلے میں ہوں گے اور ہٹیا وعدہ جمعہ پڑھنے آنے والوں پیر سکندر شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں ہم بھی حسینی قافلے میں ہوں گے ہم کہیں گے امام علی مقام ہم کربلا کے میدان میں موجود نہ تھے ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن 1400 سال بعد آپ یہ کہہ رہے تھے جن کا دھوکے سے کوفے بولا کہ ادبی جو کو یاد ہے تو سم بول رہا ہے چاہتے یا پھر دوئے پاسی ویک دو ہی کر لینا تریج ہے کوئی گال نہیں ہے پاپا تیرا وعدہ کھو یار انشاءاللہ کوئی نہیں جس طرح بیجی ہو آئی اسی انشاءاللہ جس سے گھروے انتظام کی جمعے تو بعد موجود ہے رکھو یار یعنی بڑا بندہ میں تو بڑا یقین کرنے مجمع تیر کو بناتا میں کھڑا ہی لگے رہنا آج تسی بولو پچھلے بندے ہی بولو پتہ چلا یار سارے حسینی بیٹھے کہ جن کو دھوکے سے کوفے بولا یار جن کو بیٹھے قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جس نے حق کربلا میں عرضہ یا گھر کا گھر سب کے خدا اور جن کی اولادیں ذرا سوچو نہیں امام علی اصغر 6 ماہ کا معصوم ارے دودھ کے لیے نہیں بیٹا پر تجربیہ کا پانی دے دیا جائے ارے 6 ماہ کے معصوم بچے کو بھی تیر چلا دیے گئے ارے وہ علی اکبر جو مدینے میں چلتا تھا لوگ کہتے تھے محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں ارے میرے نبی کی وہ تصویر جو پردے کے پیچھے سے بولتا تھا تو مدینے میں لوگ کہتے تھے سید الانبیاء بول رہے ہیں آج علی اکبر بھی میدان کربلا میں اپنا سر تن سے جدا کر کے اپنا سب کچھ قربان کر لیا تو ہم کہتے ہیں جس نے حق کربلا میں عرضہ یا سرکار
لوٹا دیے. آج سارے نبی کے جانساروں نے اپنا نبی کی آل پر لوٹا دیا ہے. اس لیے چشتیوں کا پیر معین الدین چشتی اجمیری سید زادہ کبار اٹھتا ہے. وہ کربلا کے میدان میں اپنا سر تن سے جدا کرنے والے, وہ کربلا کے میدان میں 72 جانساروں کے ساتھ قربانی دینے والے سید زادہ تجھے اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتا. آپ کہتے ہیں شاہ است حسین حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا ہم کہتے ہیں حسین ہمارا بادشاہ ہے, حسین ہمارا امام ہے, حسین ہمارا رہبر ہے. اس لیے کہ جس کو میرے آقا اپنے کندھوں پر اٹھائے, اس لیے کہ جس کو میرے آقا اپنی زبان منہ میں دے, اس لیے وہ جس کے لیے میرے آقا اپنا خطبہ رو کر اتر کر حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھائے کہ یا اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرنے والا بن جا. دیکھیں جس کو حسین آج کا لوگوں کے اصل بعض لوگ اساں دل سے بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیں یزید کسی کا کوئی نہیں رکھتا. آج بتائیں یزید کی قبر کا کسی کو پتہ ہے؟ یزید کا نام کوئی رکھتا ہے؟ ہر بندہ اپنا نام حسن رکھتا ہے, ہر بندہ اپنا نام حسین رکھتا ہے, ہر بندہ اپنا نام علی رکھتا ہے. اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. 1400 سال گزر گئے اور امام علی مقام کا سر نیزے پر ہے. بس آخری بات کر کے مچلہ بھی ہو جائے. امام علی مقام کا سر تن سے ملا کر کے نیزے پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. جس کی گردن کو میرے آقا بوسہ دے رہے ہوں اس کے نواسے کو نیزے پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں, اور آگے قاری قرآن پڑھ رہا ہے. آج کل قاری نے مفتی صاحب قاری صاحب بنے میں بڑے بڑے گرد رکھے ہیں جناب, لیکن ان کو امام حسین کا ذکر عظم نہیں ہوتا. وہ آگے قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کاف والوں کے غار کے اندر 350 سال سلائے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب کاف کا قصہ بڑا عجیب ہے. امام علی مقام سر نیزے پر ہے, قرآن کی جب تلاوت کی جا رہی ہے آپ نے فرمایا ان قتلی وحملی عجب من اصحاب الکاف والرقیم. اصحاب کاف کا ذکر کرنے, اصحاب کاف کا تذکرہ کرنے والوں, نواسے رسول کا سر تن سے جدا کیے جانا, نیزے پر رکھ کر کربلا کی گلیوں میں پھرانا, یہ اصحاب کاف سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. وہ حیران رہ کہ یہ تو سر کٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو پتہ چلا ان کا تذکرہ کریں. اپنے گھروں کے اندر نیاز حسین میں کچھ پکا کر امام علی مقام کے نام پر دیں, پھر دیکھیں کیسے نبی کا کرم بھی ہوتا ہے اور اہل بیت کی آپ پر نظر کرم بھی ہوتی ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتوں عمل پر ہم توفیق عطا فرمائے. یہ ایک پاکستان کونسل کے زیر تمام 24 اگست روز منگل صبح 9 بجے جامعہ اسکندریہ میں جو ہے ایک مقابلہ ہے, اس میں تمام اپنے بچوں